بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ میرا ہم رنگ نہیں ہے میں نے اس کا انکار کر دیا ہے، یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں، ان میں خاکستری رنگ کے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاکستری رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ یعنی ان میں خاکستری رنگ کہاں سے آیا جبکہ ان کے ماں باپ خاکستری رنگ کے نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ کوئی رگ ہوگی جس نے انہیں کھینچ لیا، یعنی ان کی نسل میں کوئی خاکستری کا رہا ہوگا جس کے مشابہ یہ بھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہ بچہ بھی کسی ایسی رگ کے سبب کالا ہوا ہے جس نے اس کو کھینچ لیا ہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو اس بچے کا انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ طیبی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ محض معمولی اور ضعیف علامتوں کی بنا پر اپنے بچے کا انکار کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، ممنوع ہے، بلکہ اس صورت میں مضبوط دلائل و وجوہ کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا بیوی سے صحبت نہ کی ہو اور اس کے باوجود بچے کی ولادت ہوئی ہو، یا صحبت کی ہو مگر صحبت کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا ہو، اور ان صورتوں میں اس بچے کا انکار کر دینا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ زما کی لونڈی کا لڑکا میرے نطفے سے ہے، تم اس کو لے لینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو لے لیا اور کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، جبکہ ابن زما نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ پھر وہ دونوں اپنا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ سعد نے کہا کہ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، اور ابن زما نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے جو میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر فرمایا کہ عبد بن زما، اس بچے کے تم ہی حقدار ہو، کیونکہ بچہ صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زانی کے لیے نسب و میراث سے محرومی ہے، یا یہ کہ زانی سنگساری کا مستوجب ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم اس لڑکے سے پردہ کیا کرو، کیونکہ اس میں عتبہ کی شباہت نظر آتی ہے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اس لڑکے کے سامنے کبھی نہیں آئیں، یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن زما، وہ لڑکا تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا ان کے باپ کے بستر پر پیدا ہوا تھا۔ اس حدیث میں جو چند نام ذکر ہوئے ہیں، پہلے ان کے بارے میں بتا دینا ضروری ہے تاکہ واقعہ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی بھائی تھا۔ حضرت سعد کو تو اللہ تعالی نے اسلام کی دولت سے بہرہور کیا اور وہ ایک جلیل القدر صحابی ہوئے، مگر عتبہ کفر کے اندھیرے سے نہ نکل سکا، یہاں تک کہ کفر کی حالت میں مر گیا، اور یہی وہ بدبخت تھا جس نے غزوہ احد کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ زما حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ تھے، اور عبد ان زما کے بیٹے یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ اب حدیث کی طرف آئیے کہ عتبہ نے زما کی لونڈی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکا پیدا ہوا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا
کہ زانی کے دعوے پر ولد الزنا یعنی حرامی بچے کا نسب اسی زانی سے ثابت ہوتا تھا۔ اس لیے عتبہ نے اس قدیم دستور کے مطابق اس لڑکے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے، اور اپنے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ تم اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لے لینا اور اس کی پرورش کرنا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے سال اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق اس لڑکے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ادھر زما کے بیٹے عبد نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ اس کو میرے باپ نے اپنی لونڈی سے جنوایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک تنازع کی صورت ہو گئی تو وہ دونوں اس معاملہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد بن زما سے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ بچہ صاحب فراش ہی سے ثابت ہوتا ہے اور زانی اس سے محروم رہتا ہے۔ بچہ صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زانی کے لیے محرومی ہے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے تم اس لڑکے سے پردہ کیا کرو کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ یہ لڑکا شرعی حکم کے مطابق تمہارا بھائی ہوا، بطور کہ اس کا نسب تمہارے باپ زما سے ثابت ہو گیا ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ شرعی معاملات میں مشابہت اور قیافہ و قرائن کا اعتبار نہیں، لیکن وہ لڑکا چونکہ عتبہ کے مشابہ ہے اور عتبہ کے دعوے کی وجہ سے اس کا عتبہ کے نطفے سے ہونا ایک حد تک حقیقت کے مطابق بھی ہے، اس لیے احتیاط و ورع کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کے سامنے نہ آؤ۔ ناظرین کرام، یہ بھی جانیے کہ اپنے بچے کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے لعان کی آیت نازل ہونے کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت کسی کو اس قوم میں داخل کرے جس میں سے وہ نہیں ہے، یعنی کسی عورت نے بدکاری کرائی اور پھر اس بدکاری کے نتیجے میں بچے کو جنم دیا اور اس بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دیا، تو وہ اللہ کے نزدیک کسی درجے میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقرب اور نیک بندوں کے ساتھ ہرگز اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور جو شخص اپنے بچے کا انکار کرے، یعنی اس کی بیوی نے جس بچے کو جنم دیا ہے اس کے بارے میں کہے کہ میرا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بچہ میرا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پردہ کرے گا، یعنی اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام اگلے اور پچھلے لوگوں میں رسوا کرے گا، یعنی جب میدان حشر میں تمام اگلی پچھلی مخلوق جمع ہوگی تو ان کے درمیان اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نہ تو عورت کو چاہیے کہ وہ بدکاری کرائے اور اپنے حرامی بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کرے، اور نہ مرد کو چاہیے کہ دیدہ و دانستہ اپنے بچے کا انکار کرے اور اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری بیوی کسی چھونے والے ہاتھ کو جھٹکتی نہیں، یعنی جو بھی شخص اس سے بدکاری کا ارادہ کرتا ہے اس کو وہ انکار نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کی نگہبانی کرو تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو سکے۔ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بدکار بیوی کو طلاق دے دینا اولا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم پہلے دیا اور نگہبانی کرنے کا حکم بعد میں دیا۔ ہاں اگر کسی وجہ سے طلاق دینا آسان نہ ہو، مثلاً اس سے اتنی زیادہ محبت ہو کہ اس کو اپنے سے جدا کرنا ناممکن ہو، یا اس کے بطن سے کوئی بچہ ہو جو ماں کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتا ہو، اور یا اس بیوی کا اپنے اوپر کوئی ایسا قرض و مطالبہ
مثلاً مہر واجب ہو کہ جس کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسی صورتوں میں جائز ہے کہ اس کو طلاق نہ دے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ اس کو بدکاری سے روکے، اور اگر وہ اس کو بدکاری سے نہ روک سکا تو پھر طلاق نہ دینے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔